ایک روایت کے اندر یہ ہے فواللہ ما زنیت فی جاہلیت ولا اسلام قط، کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے نہ زمانہ جاہلیت میں اور نہ ہی اسلام کے اندر کبھی بھی میں نے زنا نہیں کیا، ولا احببت ان لی بدین بدلا منذ ہدان اللہ، اور جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد کفر اختیار کرنا تو دور کی بات ہے، میرے دل میں کبھی اسلام کے علاوہ کسی دین کی چاہت ہی پیدا نہیں ہوئی۔ تیسری بات فرمائے ولا قتلت نفسا، میں نے کبھی جو ہے وہ کسی کو قتل نہیں کیا، ما تغنیت ولا تمنیت، نہ تو میں نے کبھی گانا گایا اور نہ ہی کبھی میں نے جھوٹ بولا ہے، ولا شربت خمرا فی جاہلیت ولا اسلام، نہ زمانہ جاہلیت میں نہ موجودہ زمانہ میں نے کبھی جو ہے وہ شراب نہیں پی، ولا سرقت فی جاہلیت ولا اسلام، اور نہ ہی زمانہ جاہلیت میں نہ ہی اسلام کے اندر کبھی میں نے چوری کی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے حیادار تھے، آپ جو ہے جب غسل فرماتے تو لا یرفع المئزر عنہ وہو فی بیت مغلق علیہ، گھر کو تالا لگا ہوتا اور کسی کا گھر کے اندر آنے کا امکان نہ بھی ہوتا، تب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہوئے تہمت باندھ کر غسل فرمایا کرتے تھے، برہنہ جو ہے وہ آپ غسل نہیں فرماتے تھے۔ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو سعید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اس دن آپ نے خوب اہتمام کے ساتھ پاجامہ پہنا، حالانکہ اس سے پہلے آپ نے کبھی جو ہے وہ پاجامہ نہیں پہنا، ہمیشہ آپ تہمت باندھتے تھے۔ فرمانے لگے میں نے خواب میں رات کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی ہے، نیز حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زیارت کی ہے، انہوں نے مجھے فرمایا کہ صبر کرنا، کل تم ہمارے پاس روزہ افطار کرو گے، ثم دعا بمصحف، پھر آپ نے قرآن پاک منگوایا، فنشرہ بین یدیہ، اور آپ نے اس کو جو ہے وہ اپنے سامنے رکھا، فقتل وہو بین یدیہ، اور آپ اسی حالت کے اندر آپ کو شہید کیا گیا۔ مسند امام احمد حدیث نمبر 5260۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار مناقب ہیں کہ آپ نے قرآن کریم کو جمع کیا، یہ آپ کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ نیکی ہے کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں اسلام دور دراز تک پھیل گیا تو بعض قبائل بالخصوص اجمیوں کے بارے میں خدشہ ہوا کہ وہ حقیقت حال کو سمجھ نہیں سکیں گے، قرآن پاک جو ہے اس کے لہجے کے اندر جو ہے وہ جب اختلاف پیدا ہونے شروع ہوئے تو آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ قریش کی لغت کے مطابق قرآن مجید کے مختلف نسخے تیار کر کے پوری دنیا کے اندر روانہ کیے جائیں، اور دیگر لہجوں میں قرآن پاک کی تلاوت سے آپ نے منع کر دیا، اور چنانچہ آپ نے انتہائی محنت کے ساتھ جو ہے یہ کام کیا۔ یہ پوری جو ہے اس کے اندر بڑی ایک تفصیل ہے کہ کس طرح قرآن پاک کو جمع کیا، صحابہ کرام نے کیسے محنت کی، تو اس کے اوپر فتاویٰ رضویہ شریف ہے، 26 نمبر جلد ہے، وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ کبھی اس کے اوپر بیان کریں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہیں کہ جو قرآن پاک خود سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5027۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کہتی تھیں، آپ فرماتے ہیں وَلَا مَحْسِسْتُ ذَكَرِي بِيَمِينِي مُنْذُ بَایَعْتُ بِهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتے وقت میرا دایاں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے چھو گیا تھا، اس کے بعد کبھی بھی میں نے یہ ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 311۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس کے اندر آیا اور وہ راستے میں آتے ہوئے اس نے بدنگاہی کی تھی، تو آپ نے فرمایا یدخل احدکم وفی عینیہ اثر الزنا، کہ جب وہ آیا اس کو دیکھ کر فرمایا کہ
تمہاری آنکھوں کے اندر جو ہے وہ زنا کے اثرات موجود ہیں، بد نکاحی کر کے تم آئے ہو۔ تو اس نے کہا اواحی بعد رسول اللہ، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی ہوگی؟ یہ تو حضور علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی حضور بتا دیتے ہیں، اور آپ بھی اب ایسا کرنے لگے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لا، نہیں، وحی نہیں نازل ہوئی، ولیکنہا فراست، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں کو ایسی فراست اور حکمت دیتا ہے کہ وہ بھی چہرہ دیکھ کر جان لیتے ہیں، حالات جو ہے وہ طبیعت جو ہے مزاج جو ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے راز کیوں فاش کیا، اس میں کئی فوائد ہیں۔ اس شخص کو تنبیہ کرنا مقصود تھا کہ جس کو بد نگاہی کی بہت زیادہ عادت تھی، کہ بد نگاہی ایک بہت بڑی نحوست ہے۔ دوسری بات کہ دوسروں کو یہ سبق دینا تھا کہ اللہ والوں کی نظر جو ہے وہ اللہ والے جو ہیں وہ فراست کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ حکمران جو ہے جو ہوتا ہے وہ جو ہے اس کا کام صرف روٹی کپڑا مکان دینا نہیں، بلکہ خود بھی حیادار ہوں اور لوگوں کو بھی حیا سکھانا، یہ حاکم وقت کی ذمہ داری کے اندر شامل ہوتا ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی۔ پہلی مرتبہ ہجرت آپ نے کی کہ آپ نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور دوسری مرتبہ ہجرت آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف کی، اس وجہ سے آپ کو ذو الہجرتین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ بیعت کی۔ پہلی مرتبہ بیعت جو اسلام لائے اس وقت بیعت عقبہ جسے کہتے ہیں، اور دوسری مرتبہ بیعت جو ہے وہ بیعت رضوان تھی، جو 6 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کی غرض سے تشریف لے کر گئے، اور مقام حدیبیہ پر آپ ٹھہرے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ کے اندر تشریف لے گئے۔ اس وقت جو ہے وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ جب حضور علیہ السلام نے اپنا دائیں ہاتھ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دے کر بیعت لی، اس وجہ سے آپ کو ذو البیعتین کہتے ہیں۔ اس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو البشارتین بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 2 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ ایک مرتبہ جنت کی بشارت اس وقت جب آپ مدینہ کے اندر تشریف لائیں، اور مدینہ کے اندر ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت میں تھا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 40,000 درہم کے اندر اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان تھا جو خرید کر وقف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح آپ نے 1 مرتبہ جنت خریدی اور آپ کو جنت کی بشارت ملی۔ دوسری مرتبہ جب غزوہ تبوک کے لیے مال دینے کی باری آئی تو آپ نے جب بہت زیادہ مال حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس کے اندر پیش کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہو کر آپ کو جنت کی بشارت دی۔ عثمان فی الجنہ، یہ لفظ جو احادیث پاک کے اندر موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وجہ سے ذو البشارتین کہتے ہیں، اور آپ کا ایک لقب ہے ذو النورین۔ ذو النورین اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے 2 شہزادیاں، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اس طرح کہ پہلے حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ جب ان کا وصال باکمال ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بدر کی طرف تشریف لے کر گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ انہوں نے حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کرنی ہے، کیونکہ وہ بیمار تھیں۔ جب غزوہ بدر سے واپسی آئے تو پھر پتہ چلا کہ ان کی جو ہے وہ تدفین ہو رہی ہے۔ ان کے وصال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ یہ دنیا کے اندر واحد شخص ہیں کہ جن کے نکاح کے اندر یکے بعد دیگرے 2 کسی بھی نبی کی شہزادیاں جو ہیں ان کے نکاح کے اندر آئی ہوں، نبی کی بیٹیاں ان کے نکاح کے اندر آئی ہوں۔ اور جب ان کا بھی وصال ہو گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتیں تو وہ بھی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح مبارک کے اندر یہ کے بعد دیگرے کر دیتا۔ تو اس طرح جو ہے وہ بے شمار فضائل ہیں، بے شمار مناقب ہیں، اور بے شمار آپ کی شانیں ہیں۔ ایک حدیث پاک میری نظر سے بھی گزری کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن پاک کے ساتھ کیسی محبت تھی۔ قرآن پاک کے ساتھ ایسی محبت تھی کہ آپ فرمایا کرتے تھے
کہ جب تک میں قرآن پاک نہ پڑھ لوں وہ دن جو ہے وہ میرا اچھا نہیں گزرتا، کہ آپ جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے اس کی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت فرمایا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو ان قلوبنا طاہرت ما شبعنا من کلام ربنا وانی لاکرہ ان یأتی علی یوم لا انظر فی المصحف، کہ اگر ہمارے دل پاک ہو جائیں تو ہم کبھی اللہ تعالیٰ کے کلام سے سیر نہ ہوں، کبھی بھی تلاوت سے دل نہ بھریں۔ مجھے یہ بات بہت ناگوار ہے کہ کوئی ایسا دن گزرے جس میں میں نے قرآن پاک کی تلاوت نہ کی ہوں۔ راوی کہتے ہیں وما مات عثمان، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو حتیٰ خریق مصحفہ من کثرت ما کان یدیم النظر فیہ، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جس قرآن پاک سے دیکھ کر تلاوت کرتے تھے، بکثرت تلاوت کے سبب اس کے صفحات جو ہیں وہ بسیدہ ہو چکے تھے۔ شعب الایمان حدیث نمبر 2030۔ اور بعض اوقات ایک ایک رکعت کے اندر جو ہے شرح معانی الآثار کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ ایک ایک رکعت کے اندر جو ہے وہ پورا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے فیوز و برکات سے ہمیں مستفید فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک۔